مریض ہمارے پاس شفٹ ہوا کہ یہ مختلف ہسپتالوں سے ہوتا ہوا ہمارے ہاسپٹل آیا. بالکل سوکھ کے وہ کانٹا ہوا تھا. 55-60 سال کا وہ آدمی تھا, بہت ہی پتلا دبلا, اور ہماری زبان میں یوزلی ہم کہتے ہیں بون اینڈ سکن, پانی کی شدید کمی اور برا حال. عمر اس کی 55-60 سال تھی. جو اس کے ساتھ ایک ہی لڑکی تھی وہ 20-25 سال کی تھی, اور وہ اپنے آپ کو اس کی بیوی بتاتی تھی. میرے جونیئر ڈاکٹرز نے مجھے راؤنڈ کرایا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فلاں وارڈ سے شفٹ ہوا ہے, اس کو 4 مہینے سے شدید دست لگے ہوئے ہیں, یہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے, اور اس کے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں, گیسٹروسکوپیاں, انڈوسکوپیاں, بایوپسی, ہر چیز, اس سے کچھ نہیں آ رہا, تشخیص نہیں ہے. لیکن اب اس کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ یہ آئی سی یو میں شفٹ ہو گیا ہے, وینٹیلیشن کے لیے ہوا ہے, اور اس کو کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے. بلکہ میرے ایک جونیئر نے مجھے کہا کہ جس وارڈ سے شفٹ ہوا ہے وہاں کی سینئر ڈاکٹر ایک ہیں, انہوں نے تنزن کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کو اینو صورت رمان سنانا, تو نہ تو ٹیسٹوں میں کچھ آ رہا ہے اور نہ کچھ آ رہا ہے. 4 ماہ سے ایسے ہے. جو ہسٹری ہوتی ہے, ہم جو ڈاکٹرز کامن چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے پوچھتے ہیں. بچوں نے مجھے بتایا, جونیئر ڈاکٹرز نے, کہ نہ شوگر ہے, نہ یہ نہیں, وہ نہیں, فلانی. میں نے انہیں کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرا لیں. بچوں نے کہا کہ جی پچھلے سال اس کا ایڈز کا ٹیسٹ میو ہاسپٹل میں ہوا تھا, تب بھی اس کو اسی طرح ڈائریا لگا تھا, اور وہ نیگیٹو ہے, اور لیکن پچھلے سال پھر یہ ڈائریا ٹھیک ہو گیا تھا 2-3-4 ماہ کے بعد, پھر یہ بہت بہتر حالت میں ہو گیا تھا, لیکن اب پھر اس کو 4 ماہ سے یہ ہے, اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی. اب یہ بے ہوش تھا, وہ خیر وینٹیلیٹر پہ چلا گیا, لیکن میں نے پھر بھی اس کا ایڈز کا ٹیسٹ بھیج دیا کہ یہ بھیجو اس کی بیوی کا. سورہ رحمان ہمارے آئی سی یو میں ویسے ہی لگتی ہے, صبح دوپہر شام, کئی بار مس ہو جائے, دن میں کم از کم ایک بار ضرور لگ جاتی ہے. کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نرس ڈیوٹی اپنی سمجھ کے اس کو لگا دیتے ہیں. وہ بھی لگ رہی تھی, سارے پیشنٹس تھے. جہاں تک جتنی میری یادداشت ساتھ دیتی ہے کہ تیسرا دن تھا تو میری جونیئر ڈاکٹر کا مجھے فون آیا, بڑا پینک ہی. اس نے کہا کہ سر یہ پیشنٹ جو ہے اس کی حالت تو خراب ہی ہے, ویسے ہی ہے, بہتر نہیں ہو رہا یہ والا پیشنٹ. اس پہ اچانک ایک چینج آئی ہے کہ یہ سورہ رحمان جب بھی لگتی ہے, میں نے نوٹ کیا ہے, لیکن نرسز صبح سے بتا رہے تھے, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا اب کہ جب بھی لگتی ہے اس کے ناک اور منہ سے ویسے اس کے پائپ ڈالا ہوا تھا, پھیپھڑے, ہم سانس اس کو مشین, سانس والی مشین سے جو ہے نا وہ اس کے لیے پائپ ڈالا ہوا تھا. ناک میں بھی ایک نالی تھی معدے کے لیے, بے ہوش تھا. اس نے کہا جی اس کے ناک میں سے سنڈیاں ابلنا شروع ہو جاتی ہیں باہر کو, اور نرسز اس کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے تنگ ہو رہے ہیں. تو اب سکر ایک مشین ہوتی ہے جس سے ہم مریض کے اندر سے ایک بلغم نکالتے ہیں جو نیگیٹو پریشر سے سک کرتی ہے. سر اس کو ہم سک کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. میں نے کہا اس کے معدے سے کھینچ کے دیکھیں, انہوں نے کہا جی ادھر سے نہیں آ رہے. میں کہ ان کی سانس والی نالی سے آ رہے ہیں, کہ اس میں سے بھی نہیں آ رہے. لیکن جب سورہ رحمان بند کرتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں, یہ باہر نظر نہیں آتے. یہاں ہماری ہڈیوں میں خالی جگہ ہوتی ہے, انہیں ہم سائنس بولتے ہیں ڈاکٹرز. میں نے کہا یار پھر اس کے یہ سائنس سے آ رہے ہیں, اور میڈیکلی ہم اسے میگٹس انہیں کہتے ہیں. ہم شوگر کا مریض بچڑا آخری سٹیج پہ, کئی بار اس کے زخم بہت خراب ہو جائے تو اس میں کیڑے کئی بار پڑ جاتے ہیں اس طرح. لیکن یہ چیز میں نے نہیں سنی تھی, اور نہ ہی اس کی کوئی, نہ وہ شوگر کا مریض تھا نہ کچھ اور تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا یہ تو اب اینٹی بایوٹکس جا رہی ہیں, سارا کچھ جا رہا ہے, ویسے اس کے ایڈز کے ٹیسٹ کا پتہ کرے وہ کب تک آئے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی قوت مدافعت کوئی نہیں ہے, اور یہ کیڑے اس طرح پڑ گئے ہیں. اگلے دن جب میں راؤنڈ پہ آیا تو مجھے ایک اور کہانی پتہ چلی. انہوں نے کہا جی کہ اس کی بیوی جو ہے نا اس نے کل رات کو ہماری سٹاف سے لڑائی کی ہے, اور وہ کرسچن ہماری جو سٹاف ہے نان مسلم, شاید انہیں بڑے غصے میں اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارا مریض خراب کر دیا اور کیڑے ڈال دیے ہیں, آپ لوگوں کی کیئر اچھی نہیں ہے. تھی وہ بالکل لوور سوشیو اکنامک سٹیٹس سے, پور جو ان پڑھ طبقہ جسے کہتے ہیں. تو کہتی جی اس نے کافی شور ڈالا ہے کہ میرا میاں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, یہ کیڑے آپ لوگوں نے 3 دن کے اندر ڈال دیے ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بڑا اچھی دلیل دی ہے جو ڈیوٹی نرس تھی
وہ اس کو کہنے لگی ہے کہ ادھر آؤ، بلکہ اس نرس نے ہماری نے نوٹ کیا کہ یہ سورہ رحمان جب لگتی ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے، تو اسی نے ڈاکٹر کو مینشن کیا، لیکن یہ عورت شور ڈال رہی تھی. انہوں نے اس کو دوسرے 2 مریضوں کے پاس لے گئے جو ہمارے پاس 5-6 مہینے سے بے ہوش، ایک کے سر میں چوٹ تھی تو اس کے دماغ ختم ہوا ہوا، ایک کو ویسے فالج سے دماغ ختم ہوا ہوا تھا تو انہیں گھر بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا، تو 4-6 ماہ سے وہ ہمارے پاس ICU میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اگر کیڑے پڑنے ہوتے تو یہ 6 مہینے سے ہمارے پاس ہیں، ان کے تو زخم بھی نہیں ہے، پیچھے بیڈ سور بن جاتے ہیں، کچھ بھی ہے، تو آپ کے مریض کو یہ ہم نے 3 دن میں کرنا تھا، تو ان کی کوئی بیماری ایسی ہے اور ہمیں ایڈز والا وہ جو بھی انہوں نے کہا کہ جو ٹیسٹ ہم نے آپ کو دیے ہیں نا کہ کرا کے لائیں باہر کی لیبارٹری سے یا کہیں اندر سے، وہ ہمیں لا کے دو جام سے رپورٹ ہے. اس نے کہا جی وہ کافی ویسے ایگریسو ہے تو، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار اس کا ہے ہی نہیں ہے اور وہ کوئی چیز لا بھی نہیں رہی، دوائیاں بھی ہم نے خود اپنے فنڈ سے شروع کر لی ہیں، اس کا کرنا کیا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس وقت سورہ رحمان لگتی ہے تو یہ کیڑے اس کے اب تو آنکھوں سے بھی کچھ نکلے ہیں تو اس کے ناک اور منہ سے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم بند کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ منہ میں کہیں نظر نہیں آتے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ سورہ رحمان بند کر دیتے ہیں. اس کی بیوی نے بھی کہا کہ یہ تم لوگ پھر بند کرو، پتہ نہیں کیا تم لوگ لگاتے ہو. تو وہ جو ہماری نان مسلم سسٹر تھیں انہوں نے اسے کہا کہ میری بات سنو، مجھے نہیں پتہ اسے کیا بیماری ہے، لیکن وہ اسے پریئر کہتی تھی. انہوں نے کہا جب یہ پریئر لگتی ہے نا یہ کیڑے اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں تو کہتی ہوں اس کو 24 گھنٹے یہی سنائی جاؤ. جب میں نے یہ باتیں سنی تو خیر میں نے کہا کہ اس کی بیوی کو کہو کہ وہ رپورٹ کا یا ہمیں رسید دے دیں، ہم خود اپنے طور پہ پتہ کر لیتے ہیں. تو میں راؤنڈ کرنے کے بعد وہ بندی خود ہی آ گئی میرے پاس. وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی سسٹر نے اس کی بٹھا کے کہیں کاؤنسلنگ کی تھی. اسے انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں شک ہے کہ ایڈز نہ ہو، کہ اس کی قوت مدافعت نہیں ہے، اس طرح کیڑے اس کو پڑ گئے ہیں، کچھ ہو گیا، شاید کمزوری سے ہو گیا، بیماری کی کمی سے ہو گیا. تو یہ اس کا ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں، ادروائز تو جو دوائیاں ہیں وہ وہی رہنی ہے. کچھ طرح کی اس نے بات کی، کہتی کہ وہ ڈر گئی ہے تھوڑی سی اور وہ کہتی میں نے بڑے ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے. بہرحال اب مجھے جتنا یاد ہے میں 1 سال بڑی سوچا اس کے اوپر کہ میں اس کو بیان کروں یا نہ کروں لوگوں کے سامنے. اس عورت نے بڑی خوفناک کہانی مجھے سنائی. جب اسے یہ ڈر پڑا نا کہ اس کو ایڈز نہ ہو اور اس کو نہ ایڈز لگ گئی ہو، اب وہ مجھے کہنے لگی ادھر کمرے میں آ کے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میرا میاں ہے نا یہ اصل میں جادوگر ہے. میں نے کہا آپ نے تو پہلے دن لکھوایا کہ یہ رکشہ چلاتا تھا اور رکشہ ڈرائیور ہے. اس نے کہا جی یہ رکشہ ڈرائیور تو ہے لیکن یہ جادوگر ہے، کالا جادو کرتا ہے، لیکن کرتا قرآن سے تھا. مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا یہ قرآن سے کالا جادو کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ، اس عورت کی ہمارے وہ ڈاکٹرز نے مجھے، چونکہ وہ ویڈیو میرے پاس وہ صرف پڑی ہے جس میں وہ کیڑے پلیٹ میں ہماری اسے ہم ڈش کہتے ہیں اس میں وہ نکال کے وہ ڈال رہے تھے، تو مجھے انہوں نے بھیجے کہ اس کا کرنا یہ کیا ہے. پہلی رات جب انہوں نے مجھے میسج کیا رات کو واٹس ایپ پہ تو وہ ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے. عورت نے مجھے بتایا جی کہ میں خود کسی کی بیوی تھی، اس کی ماں مجھے بڑا تنگ کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ میرے انڈر آ جائے. مجھے کسی عورت نے دوسری نے بتایا، ہمسائی نے بتایا کہ یہ خامن تمہارا غلام ہو جائے گا، تم اس کے پاس چلی جاؤ. باقی تفصیلات میں نہیں جاتا. جو کچھ اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی کہ یہ اس کا جادو کا توڑ ہی نہیں تھا اور اس کا کام لازمی اس کا ہوتا تھا، یہ جیسے بھی کرتا تھا. طریقہ کار اس نے کیا کہا جی، اس نے کمرے میں اندر ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوتا تھا، اس کے اوپر اس نے وہ جس طرح اسمائلی ہوتا ہے جو مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کوئی بت سا بنایا ہوا تھا، اس کمرے میں یہ بٹھاتا تھا اور وہ لوگوں کو پہلے تو قرآن شریف بھی پتہ نہیں پڑھنے کو کہتا تھا، کچھ کرتا تھا، پھر ان کی بات سنتا تھا، سارا کرا کے جو مجھے اس کا طریقہ واردات سمجھ آیا یا جو بھی تھا. اس نے کہا جی کہ جو غرض مند ہوتا تھا نا وہ دیوانہ، عورتیں بڑی دیوانی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، یا ینگ لڑکے لڑکیاں کہ میری وہاں شادی ہو جائے، وہاں ہو جائے، اولاد ہو جائے. کئی لڑکے آتے تھے. تو جو اس نے سب سے گندی بات مجھے بتائی، بڑی فضول جو اس کی حرکت تھی یا جو بھی، وہ اسلام تو ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا جی یہ ان عورتوں کو اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ غلطی کی، میرے سے بھی یہ گناہ ہوا، لیکن مجھے گناہ ثواب کا اتنا نہیں پتہ تھا.
تو یہ پہلے وہ تکیے کو سجدہ کراتا تھا, خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا. پھر وہ کہتا تھا کہ یہ اصل میں تم لوگوں پہ کالا جادو ہوا ہے, اس کو توڑنے کے لیے پتہ نہیں نوری بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ ہمیں کہتا تھا کہ وضو کر کے آؤ, ٹھیک ہے. وضو کر کے آتے تھے, وہ پتہ نہیں کون سی صورت پر وہ کئی صورتیں مکس کرتا تھا. یہ سب کرتے کراتے 1-2 سیشنوں کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا. پھر جو زیادہ لوگ اپنے کام کے پیچھے دیوانے ہوتے تھے ان کو وہ بتاتا تھا کہ اس میں بڑے پیسے بھی لگیں گے, یہ جان پہ کھیلنا پڑنا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا, اور تمہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑے گا, اس میں بڑا کچھ جو ہے نا رسک ہے, لیکن کام تمہارا ہو جائے گا. جو بھی اس کی کہانیاں تھیں جو اس کو بعد میں کسی اور وجہ سے پتہ چلی, جو مجھے وہ بتا رہی تھی کہ جی یہ عورتوں کے ساتھ بھی اور ینگ لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا تھا, پھر انہیں اپنا گند کھانے پہ مجبور کرتا تھا, پھر انہیں پتہ نہیں کون سے کوئی آیت بنائی ہوئی تھی یا کوئی نام تھا پتہ نہیں کیا کہ عربی کے, جی یہ پڑھ کے نا تم نے یہ مکسچر جو ہے نا یہ ہنڈیا پکاتے ہوئے تھوڑا سا بیچ میں گند ڈال دینا ہے اور اپنے خاوند کو کھلا دینا ہے, یا اس لڑکی کو کھلا دینا ہے, یا اس کو کھلا دینا ہے. تو میں اپنے خاوند کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا میں نے. اب مجھے بتائیں کہ جب وہ اس بندے کے ساتھ ہی سو گئی تو وہ اس کا خاوند تو وہ رہا ہی نہیں ہے نا, تو نہ وہ مسلمان رہی ہے نہ وہ یہ حرکتیں ساری. اب اس کے بعد بقول ان خاتون کے, اس لڑکی کے, کہ جی وہ خاون جو میرا تھا اس میں تو تبدیلی نہیں آئی, اس نے مجھے فل مارنا شروع کر دیا, اور مجھے اس کی میرے تڑپ اس کی طرف بھاگتی تھی کہ میں اس کے پاس آؤں. تو پھر میں نے اس کے پاس ویسے آنا شروع کر دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے, میں نے ادھر سے طلاق لینی ہے, میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو میں انہیں بتائے بغیر اس کے پاس آ گئی, اس کے ساتھ میں 6 ماہ رہی. اس نے کہا کہ پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا, اور اس سارے کام میں شامل ہوئی. تو اس نے ویسے مجھے کہا کہ نکاح ہو گیا ہے ہمارا, قرآن شریف پہ اس نے نکاح کیا. اس نے کہا ہم دونوں کی رضامندی نکاح ہے, وہ پیچھے سے طلاق لے کے نہیں آئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو یہ ڈائریا لگ گیا. ڈائریا لگنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جی میو اسپتال میں جب ہم تھے 4 مہینے ہمیں ہو گئے اور برا حال تھا اس کا پچھلے سال. تو یہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں, اللہ میری جان بخشی کر دے, تو میں توبہ کروں اور میں نا اب رکشہ ہی چلا کے اس میں جتنی روٹی روزی ہوگی تو میرے ساتھ گزارا کر لے گی, اور تو بھی واپس چلی جا اپنے خاوند کے پاس, ٹھیک ہے. اور ادھر سے جا کے طلاق لے نہ لے, اور یہ نکاح نہیں ہے, اور جو بھی اس نے کہا کہ جی ہم نے توبہ کر لی بقول اس کے جو اس کی سمجھ تھی. یہ کہتی ہے جی میں واپس گئی, میرے خاوند نے پھر مجھے مارا. اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں, تم میری طرف سے فارغ ہو, تم کہاں سے آئی ہو, یہ آئی ہو, اتنی دیر بعد آئی ہو, جو بھی آئی ہو. خیر میں پھر واپس اس کے پاس آئی. یہ کہتی ہے کہ جی وہ میں کوئی 48 گھنٹے بعد شاید 2 دن بعد واپس آئی ہے. کوئی میو ہسپتال تھی, ڈاکٹر بڑے حیران سن, یہ پیٹ سے ٹھیک ہو گیا سی, یہ ٹٹیاں رک گئیاں سن. انہوں نے کیا دوائی فلانی مافک آ گئی ہے, فلانی مافک آ گئی ہے. تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. اگلے کوئی 10-12 دنوں میں انہوں نے چھٹی دے دی. پھر یہ مجھے مسجد ایک میں لے کے گیا, وہاں ہم نے نکاح کیا, ٹھیک ہے. نکاح کیا, یہ رکشہ چلانا شروع ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب 6 مہینے انہیں بڑی محنت کی تھی, رکشہ بھی چلایا, میں بھی کدے سکی گلی کھاندے سا چنگا پلا سی. پر ڈاکٹر صاحب دنیا بڑی ظالم ہے, دی شہرت سی دنیا پیچھے پیندی سی, کہنا سی میں کام چھڑ چھڑیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہوں پھر ایک بچی آئی تو بڑی سونی سی, وہ بڑی روندی سی, وہ پتہ نہیں کی مسئلہ سی. ڈاکٹر صاحب نے وہ پھر وہی کام شروع کر لیا. انہیں پھر وہی کام شروع کیتا ہے. میں انہوں پہلے کہندی رہی ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پیسے بڑے آندے سن. وہ دے بعد ہون 4 مہینے تو یہ اس کی یہ حالت ہے, اور اب یہ بے ہوش ہے. اب میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے تو سمجھ نہیں تھی, تو مجھے معافی لے دیں, اور اس کا اب کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا. میں نے یہ کافی بیچ میں سے سینسر کر کے آپ لوگوں کو ساری بات سنائی ہے. اور مجھے کہتی ہے جو کیڑے اس کے اندر سے نکلتے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں. میں کہ بی بی یہ میں نے اسے سائنسز وغیرہ سمجھایا, میں کہ یہ اس کے بہت زیادہ خون کی کمی ہے, اس کے اندر جراثیم پڑ گئے ہیں, جو بھی میں ڈاکٹری تو میں اسے اور کیا میں اسے کہتا. اور اس وقت ساری بات سنا کے تو اس نے وہ رپورٹ اندر سے نکالی اور مجھے کہتی ہے جی یہ رپورٹ میں تو اس کو HIV کی رپورٹ تھی
کہ جی وہ اتنے رپورٹ والے مینوں کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ਨੂੰ فوراً جا کے ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ में कहीं पूछती रही तो उन्होंने कहा जी ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ तो मैं मैनू तो नहीं बीमारी होएगी मैं सूरत रमान सुन ला मैंने कहा जी आप भी सुने 7 दिन सुने मैं आपको क्या कह सकता हूँ 1 दिन वो और जिंदा रहा बंदा मर गया आखिर तक उसके कीड़े वो आते रहे उसी तरह जब भी वो सूरह रहमान लगती थी वो ऐसे होता था जैसे उबलते थे बाहर को नाक से उसके मतलब वो 1-2 नहीं होते थे कि जिन्हें आप पकड़ के साइड पे कर दें मैंने बताया ना कि वो शक्कर मशीन रख के तो उससे वो शक्कर में हम शक करते थे उसको सारा वो मशीन में जाते थे लंबी सुनियाँ उसकी नाक से मुँह से और आखिर में वो औरत भी उसकी डेड बॉडी लेने में भी तैयार नहीं थी नहीं जी ये मैं नू कितने दबांगी ये वो मैं नहीं अब इसको ये तो आप नहीं लेके जाना हम हॉस्पिटल से हम और क्या कर सकते हैं अल्लाह जाने कि ये साल पुरानी बात हमारे हॉस्पिटल में रह के गया है पेश अव्वल तो मुसलमान ना जादू कर सकता है अगर वो जादू वाला इल्म कहीं से सीख भी लेता है या अपने तरीके से वो समझता है वो जादू कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं रहता एक चीज़ कुरान को ही लोग मिसयूज़ करते हैं नापाक हालत में गलत तरीके से बड़ा कुछ करते हैं और कई बार हम नासमझी में भी अपना खसारा बढ़ाते हैं हमें समझ नहीं होती और हम कुछ चीज़ें करते हैं कुरान खुद कह रहा है कि इससे मोमिन के लिए शिफा और रहमत है और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ाते हैं अपनी जान पे जुल्म करना भी जुल्म ही होता है तो अव्वल तो मुसलमान जादू ना कर सकता है ना किसी दूसरे पे करवाता है अगर दूसरे पे भी करवाता वो मुसलमान नहीं रहता जब आप जादू के चक्कर में पड़ेंगे ये खुद शिरक है आप अल्लाह बनने की कोशिश कर रहे हैं ना आप अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है माफुकुल फितरत तरीके से और फिर उससे ज़्यादा बड़ी बदबख्ती कि अल्लाह के कलाम को मिसयूज़ करके इशारा करके तो वो मुसलमान नहीं रहता मैंने उस दिन भी बताया था वो बच्ची अमेरिका से जो फ़ोन कर रही थी आप लोगों के सामने यहाँ मैंने उसे कलमा शहादत पढ़ाया था तो उसे दोबारा कलमा पढ़वाया था क्योंकि उसको पता नहीं था यहाँ वो आई तो वो उससे यही काम किसी और ने करवाया वो मुसलमान रह ही नहीं गई हुई थी और खामन से लड़ाई उसकी चल रही थी उनका आपस में फसाद हो जाता था ठीक ठाक प्रॉब्लम में थे उससे दोबारा से बावजू हो के आप कलमा पढ़ें ज़िंदगी में अगर ऐसी कभी गलती कर दी है तो अल्लाह से माफ़ी मांगे अल्लाह नबी से और दोबारा से कलमा पढ़ के मुसलमान हो दूसरा अगर आप में से किसी को वहम है कि आप लोगों पे जादू है तो किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ये तो फटाफट आप लोग कहते हैं कि जादू बरहक है और जी जादू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हो गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कैसे तोड़ा था उन्होंने क्या तरीका बताया एक बार सूरह फलक एक बार सूरह नास या आप 3 बार सूरह फलक 3 बार सूरह नास पढ़ लें जादू ख़त्म हो गया औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते ही ख़त्म हो गया है वैसे तो मुसलमानों पे तो होता ही नहीं है मैंने सूरह मोमिनून की 89 आयत बार बार रेफरेंस दिया है मैं किसी बहस में नहीं मजहबी में पढ़ना चाहता अल्लाह बड़े वाज़ेह तरीके से उसमें बता रहे हैं कि इनसे पूछो सूरह मोमिनून में 84 से 89 तक इनसे पूछो कि आसमान और ज़मीन का मालिक कौन है ये सारा कुछ किसने बनाया ये फ़ौरन कहेंगे अल्लाह ने इनसे पूछो तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का हर चीज़ कौन फनी कहेंगे अल्लाह में फिर इनसे पूछो फिर तुम कहाँ से जादू कर दिए जाते हो जब हर चीज़ का मालिक वो है तो फिर ये जादू तुम लोगों पे कहाँ से हो जाता है ये हमारी अपनी सोच में होता है 99% लोग तो साइकी के मरीज़ बने होते हैं और ये असल में आपस की नफ़रत होती है हमारी आपस की नफ़रत हसद कीने बुग़्ज़ लालच हवस ये जो हमारी सोच की लहरें हैं ये ज़रूर एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं ये नज़र लग जाती है माँ की नज़र अपने बच्चे को लग जाती है प्यार से ही देख ले उसको ज़्यादा एनर्जी चले गई बीच में माशाल्लाह नहीं कहा फोकस अल्लाह से हटा बच्चे पे गया आपका तो अल्लाह के रेफरेंस से उस बच्चे को देखें कि माशाल्लाह मेरा बेटा कितना प्यारा तो फिर नज़र नहीं लगती है ये बातें आपको समझाई गई हैं कि फोकस आपका अल्लाह रहे नाउज़ बिल्ला कई बच्चे मेरे साथ ज़्यादा प्यार से जब ज़्यादा चलते हैं आप अल्लाह हैं नाउज़ बिल्ला मैं अल्लाह कैसे हो सकता हूँ फिर उन्हें मैं कहता हूँ कि बेटा ये कुफरिया कलमा है किसी बात से कोई बंदा मुद्दतों से फंसा होता है उसमें से निकलता है कई बहुत बड़ी बात कर देते हैं होश के लोग नहीं होते हैं जब तक होश में नहीं होते हैं तो उस वक्त तक तो उन पे हद नहीं लगती लेकिन जब होश आ गई है उसके बाद ये बात कुफ्र में आती है
اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا. آپ ناسمجھی میں بھی کر رہے ہو, بچہ ناسمجھی میں بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو تو ماں تو کان پکڑ لیتی ہے, اس نے بھی اسے سکھانا تو ہوتا ہے, اسے ثابت تو کرائے گا, پہچان تو کرا کے چھوڑے گا اللہ کون ہے, اللہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. آیت الکرسی کا مطلب ہے کرسی کی نشانی, کرسی کا اشارہ. ٹھیک. جب آپ خوف کی حالت میں ہیں تو وہ پڑھ لیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پڑھ لیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت الکرسی کے لفظ یا آیت الکرسی کے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عربز کو تو پتہ چلتا تھا پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ساری اللہ کی حمد اور اللہ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. تو کرسی کی بات ہو رہی ہے کہ کرسی زمین و آسمان پہ ہر طرف وہ ہے, تو اصل میں تو کرسی والے کی بات ہو رہی ہے. تو جو کچھ کرنا ہے کرسی والے نے کرنا ہے. تو اگر کرسی والے سے آپ کا دھیان ہٹ گیا, ٹھیک ہے, تو آپ کرسی کی پوجا شروع ہو گئے, تب بھی پھنس گئے آپ.